اب ایک بات قابل توجہ ہے جس پر میں آج خصوصی طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ماں کا بڑا حق ہے۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کا بھی حق ہے، تم نے جو کھانا ہے اسے بھی کھلانا ہے، جو پہننا ہے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی کا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ تو سوائے میرے کسی کی نہیں سنے گا۔ وہ کہتی ہے کیونکہ میں آئی ہوں سارا کچھ چھوڑ کے، اب سوائے میرے تو کسی اور کی نہیں سنے گا۔ اماں کہتی ہے کیونکہ پیدا میں نے کیا ہے، پرورش میں نے کی ہے، جوان میں نے کیا ہے، تو حقوق میرے زیادہ ہیں۔ یہ حدیث اماں ضرور سنائے گی اگر اسے یاد ہوگی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تو بتلا کہ بغیر ماں کے کوئی بچہ بڑا ہو سکتا ہے، تو اس نے پال پوس کے تجھے دیا، تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ کسی اور کی نہ سنو؟ اور اگر اماں سے بندہ کہے کہ تو خود ہی گئی تھی اس کو دیکھنے، تو ہی اس کو لائی ہے، اب کس طرح کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ جو نکاح کر کے آئی ہے، جس کے حقوق کا تعین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو حق نہ دیا جائے؟ ہمارے ہاں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بس میری سنی جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کی نہ سنی جائے، بالکل میرے حد تک معاملہ رہے، آگے نہ بڑھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا کہ حضور، ایک کوئی ایسا گناہ جو صحابہ سے ہو گیا تھا، جو دور جاہلیت کا تھا، اب وہ حقوق جو ضائع کیے گئے وہ مل نہیں رہے تھے یا وہ دنیا سے جا چکے تھے، حل پوچھا کہ حضور اب کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی اماں کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس صحابی نے کہا کہ حضور میری تو ماں پردہ کر گئی ہے، میری اماں تو وصال کر گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا حق بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جا کے خالہ کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا خالہ بھی مثل ماں کی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو خالہ کا حق بیان کر دیا، خالہ کا حق تعین کر دیا کہ تو نے جا کر خالہ کی نوکری کرنی ہے۔ اب اگر بیگم صاحبہ کو اعتراض ہو کہ تو خالہ کے گھر کیا لینے گیا تھا، ادھر کیا کرنے گیا تھا، تو اس کا اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک کے کسی چچا پر کسی نے اعتراض کیا۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ اب یہاں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ چچا مسلمان تھے یا غیر مسلم، لیکن کسی نے حضور کے چچا پر اعتراض کیا
لیکن ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ چچا تو بڑا دشمن ہوتا ہے، نہ تو اس پر تو کوئی اعتراض کرے، اگر اس پر چچا پر کوئی اعتراض کرے تو ٹھنڈ پڑتی ہے، معاذ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں فٹافٹ کر 2 جملے اور کہہ دے، چچا تو شریک ہوتا ہے۔ خود ابا بتاتا ہے، اماں روز تبصرے کرتی ہے کہ بڑا ظالم ہے۔ حضور کے چچا پر کسی نے اعتراض کیا، یہ ترمذی ہے، حضور نے فرمایا خبردار، کسی نے میرے چچا کے بارے میں مجھے اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی، اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں چچا تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح باپ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے جس طرح باپ ہوتا ہے۔ اب چچا کے حق کا تعین کس نے کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کوئی شخص اس پر شکوہ کرے کہ یہ تو ایک اور حق آ گیا، اب کدھر جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچاؤں کے حقوق بیان کیے، خالاؤں کے حقوق بیان کیے۔